أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على صاحب الدين والإسلام والحل والحرام والركن والمقام والصلاة والصيام والسجود والقيام والشريعة والأحكام والحجة والبرهان والمحبة والعرفان والحق والبيان والكتاب والقرآن. سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم ندعو كل أناس بإمامهم. صلوات حضرات، اس سال اس عشرہ مجالس کا عنوان ہے امام اور امت. گزشتہ سال میں نے کچھ تیاری کی تھی کہ ایک چھوٹا سا نذرانہ اس عشرہ مجالس کی صورت میں حضرت حجت کی خدمت اقدس میں پیش کیا. لیکن مجالس کچھ ایسے حالات میں منعقد ہوئیں کہ ہم نے وہ ارادہ ترک کیا اور دوسرے موضوع پر آپ سے گفتگو ہوئی. اس سال چند باتیں جو ارادہ گزشتہ سال کیا تھا اس ارادے کے تحت آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں گا. آپ حضرات جو لوگ تعداد کے اندر مجلس میں آ سکیں وہ یہاں بیٹھ کے سنیں، ورنہ آن لائن سماعت فرمائیں. لیکن میری گزارش ہے کہ ان مجالس میں کچھ خاص باتیں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. آپ حضرات بغور انہیں سماعت فرمائیں.
دیکھیں قبلہ امام اور امت، سورہ بنی اسرائیل قرآن مجید کے 15ویں پارے کا آغاز سورہ بنی اسرائیل سے ہوتا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت بہت اہم ترین ہے، جس پہ اللہ نے اپنے حبیب کی معراج کا تذکرہ کیا ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔ اس کے بعد دیگر موضوعات بیان ہوئے ہیں۔ بنی اسرائیل کے واقعات بھی تفصیل کے ساتھ اس سورہ میں اللہ نے بیان کیا ہے۔ اسی سورہ کی یہ ایک مختصر سی آیت ہے جس کو میں نے سرنامہ سخن قرار دیا ہے، جس میں ارشاد ہو رہا ہے کہ یوم، یوم کا مطلب ہوتا ہے دن، لیکن اللہ نے بغیر کسی اضافت کے یوم کا لفظ یہاں پر استعمال کیا، یوم یعنی دن۔ اس دن سے مراد روز قیامت ہے، قیامت کا دن، محشر کا دن، حساب و کتاب کا دن۔ ارشاد ہو رہا ہے یوم یعنی روز قیامت، ندعو ندا دی جائے گی، پکارا جائے گا، آواز دی جائے گی، بلایا جائے گا، کل اناس، تمام کے تمام انسانوں کو، بے امامہم، ان کے امام کے ساتھ۔ دنیا میں کوئی شخص امامت سے انکار کرے یا پھر امامت، دیکھیں آپ میری طرف متوجہ رہیں، امامت کے موضوع کو ڈائیلوٹ کرنے کی کوشش کرے، امام کے لفظ کو ہلکا کرنے کی کاوش کرے، لیکن روز قیامت ہر شخص کو کسی ایسے امام کی ضرورت ضرور ہوگی جو اس قوم کو لے کر جنت میں جا سکے۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد وآلہ ایسے امام۔ آپ نے غور فرمایا عزیزوں، تو اللہ کہہ رہا ہے کل اناس، تمام کے تمام انسانوں کو ہم ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ دیکھیں اب امام کیسا ہونا چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بڑی آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے کہ جسے بھی بلایا جائے گا اسے امام کے ساتھ بلایا جائے گا۔ امت کو کس کے ساتھ بلایا جائے گا؟ امام کے ساتھ۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج آغاز مجلس میں بہت قیمتی بات آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ اس آیت سے کم اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ امام وہ نہیں ہوتا جو امت کا محتاج ہو، امام وہ ہوتا ہے جس کی امت محتاج ہے۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد وآلہ محمد، ایک صلوات اور پڑھے بر محمد وآلہ محمد۔ دیکھیں قبلہ، اب اس بات کی تھوڑی سی وضاحت کے لیے آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ہمارے علماء تو مولا متقیان کی خدمت میں اپنے قلم کے ذریعے، اپنی زبان کے ذریعے، اپنی تحریر کے ذریعے نذرانہ عقیدت پیش کرتے رہے اور آج بھی الحمدللہ پیش کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ لیکن اہل سنت کے بڑے بڑے علماء نے اپنی کتابوں میں اس بات کو تحریر کیا ہے کہ مولا کائنات کے سب سے بڑا عالم ہونے کی دلیل، انہوں نے واقعات نہیں لکھے، مناظرے نہیں لکھے، مولا علی کے جوابات نہیں لکھے، یعنی دوسری مقامات پر لکھے، لیکن یہاں پر یعنی مولا علی کے سب سے بڑا عالم ہونے کی دلیل کے طور پر انہوں نے ایک جملہ لکھا ہے جس کو میں سمجھتا ہوں یہ مجمع نہ سمجھے گا تو کون سمجھے گا۔ انہوں نے لکھا کہ علی کے سب سے بڑا عالم ہونے کا ثبوت اور دلیل یہ ہے کہ تمام صحابہ علی سے سوال کرتے ہوئے نظر آئے، علی کسی سے کچھ پوچھتے نظر نہیں آئے۔ ایک صلوات اور پڑھے بر محمد وآلہ محمد۔
ایک صلوات اور پڑھیں محمد و آل محمد. سن رہے ہیں؟ تو یہ ہے امام. اب عزیزوں امام کسے کہتے ہیں؟ امام کون ہوتا ہے؟ قرآن مجید میں اکثر مقامات پر اللہ نے امام کا تذکرہ کیا. مثلا سورہ یاسین میں امام کا تذکرہ خصوصیت کے ساتھ ہوا، خصوصیت کے ساتھ. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ہر شے کا ایسا امام مبین میں کر دیا ہے. اور شاید اسی لیے اگر کسی کا وقت آخر ہو تو اسے سورہ یاسین پڑھ کے سنایا جاتا ہے. کیا سن رہے ہیں آپ بھائی؟ اسے سورہ یاسین پڑھ کے سنایا جاتا ہے تاکہ جاتے جاتے امام کا تذکرہ سن کے جائے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اگر جا رہا ہے تو امام کا تذکرہ سن کے جائے. اب یہاں پر لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ نہیں، امام کا مطلب ہے کتاب، امام کا مطلب ہے قرآن. یعنی امام کسے کہتے ہیں؟ میں نے کہا صاحب قرآن کو امام کہتے ہیں. حقیقت میں اللہ نے کہا کہ ہم نے اس قرآن میں، اس کتاب میں تمام اشیاء کو جمع کر دیا ہے. تو امام سے مراد کیا ہے؟ کہ امام سے مراد قرآن. دیکھیں اس کا جواب اور غضب کا جواب. کوئی مصنف و مؤلف ایسا نہیں ہے، وہ شیعہ ہو یا غیر شیعہ ہو، جس نے احادیث کے سلسلے میں کوئی کتاب لکھی ہو اور پیغمبر کی یہ حدیث تحریر نہ کی. کون سی حدیث؟ کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا. دیکھیں میں آغاز گفتگو کر رہا ہوں اور انشاءاللہ ان 9 مجالس پہ موضوع کے تحت ہی گفتگو ہوگی کہ پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا کہ من ماتا جو مر گیا ولم یعرف امام زمانے ہی. کیا سن رہا ہے یہ زمانہ؟ ماتا میتتن جاہلیہ، جو مر گیا بغیر اپنے زمانے کے امام کو پہچانے ہوئے، وہ جہالت کی نہیں بلکہ جاہلیت کی موت مرا، گمراہی کی موت مرا. دیکھیں پیغمبر کے جملوں کو سمجھے. آج کی مجلس کا جو موضوع ہے وہی میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. پیغمبر نے یہ نہیں فرمایا کہ جس نے امام کو نہ پہچانا اور مر گیا وہ جاہلیت کی موت مرا، بلکہ پیغمبر نے فرمایا کہ جس نے اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانا. دیکھیں یہ پورا اشرا سرکار حجت کی بارگاہ میں پیش ہے. پوری توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں کہ جس نے اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانا وہ جاہلیت کی موت مرا، جاہلیت کی موت مرا. اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر مولا علی کا اقرار کیا لیکن امام حسن کے زمانے میں امام حسن کا انکار کر کے مر گئے تو جاہلیت کی موت. صلوات بڑھ محمد و آل محمد. سنیے قبلہ ہے، امام حسن کو مانا، امام حسین کی امامت کا انکار کیا تو جاہلیت کی موت پڑا. ان کو بھی مانا، امام زین العابدین کا انکار کیا تو جاہلیت کی موت پڑا. جس نے اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانا وہ جاہلیت کی موت مرا. لیکن اس سے بڑی کوئی دلیل میں آپ کی خدمت میں پیش نہیں کر سکتا. اب لوگ کہتے ہیں امام سے مراد ہے قرآن. ہمیں یہ بتاؤ. اب دیکھتا ہوں پورے مجمع میں کون خاموش رہتا ہے کہ اگر امام سے مراد قرآن ہے تو پیغمبر کی اس حدیث کا مطلب کیا ہے کہ جس نے اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانا. کیا ہر زمانے کا قرآن الگ الگ ہے؟ ایک صلوات اور پڑھ دیں بھائی محمد و آل محمد. دیکھیں قبلہ قرآن بھی ہمارا اور امام بھی ہمارا. اس لیے کہ یہ قرآن بھی کسی اور کے امام کی تعریف نہیں کرتا، ہمارے ہی امام کی تعریف کرتا ہے، ہمارے ہی امام کی تعریف کرتا ہے. اور چھوٹے امام باڑے میں صبح 9 بجے مجلس ہو رہی ہے اور وہ بھی آن لائن ہو رہی ہے پنجتن چینل پر، اور اس کا موضوع ہے قرآن اور انسان.
آپ حضرات اس کو دیکھیں ضرور، اس لیے کہ اس سال یہ موضوع بڑا گرم رہا ہے، بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں۔ حالانکہ کسی کو کچھ کہنے سے یا کوئی بیان دینے سے نہ اللہ کے کلام پر کوئی فرق پڑتا ہے، نہ قرآن پہ کوئی فرق پڑتا ہے، نہ اہل بیت پہ کوئی فرق پڑتا ہے، لیکن ایک بات کا جواب میں دیتا چلوں کہ جو کچھ لوگ چڑھ کے آ رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب آپ ہی میں سے ایک آدمی سامنے آ گیا، آپ کیا کہتے ہیں؟ اما کہاں کی بات کرتے ہو، کہاں کی بات کرتے ہو؟ تم کہہ رہے ہو آپ کی قوم میں سے کوئی سامنے آیا۔ اما ہم تو آدمی ہیں، ہم تو آدمی ہیں، آدم کے گھر میں قابیل نکل آیا۔ آدم کے یہ سارے موضوعات انشاءاللہ صبح 9 بجے آن لائن سنیے پنجتن چینل کے اوپر، اور اگر کل سے کوئی اور پڑھ جائے تو اس پر بھی سنیے۔ تو قرآن اور انسان، اس پر یہ ساری باتیں مجھے ڈسکس کرنا ہے، آپ حضرات سماعت فرمائیں گے، لیکن یہاں کا موضوع الگ، یہاں کا موضوع ہے امام اور امت۔ امام اور امت تو ہر زمانے کا قرآن الگ الگ نہیں، قرآن تو ایک ہی ہے نا، اور قیامت تک قرآن ایک ہی رہے گا، قیامت تک قرآن ایک ہی رہے گا۔ اور اگر یہ سمجھدار مجمع میرا یہ نازک سے جملہ سمجھ لے گا تو میں سمجھوں گا کہ یہ میری خوش قسمتی ہے کہ قرآن کی وحدت، میں کیا عرض کر گیا، قرآن کی وحدت بھی آل محمد کا احسان ہے۔ بھئی ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد۔ ایک صلوات اور پڑھے پر محمد و آل محمد۔ یہ قیامت تک جو قرآن ایک تھا، ایک ہے، اور قیامت تک قرآن ایک رہے گا۔ اب نبی کیا فرما رہے ہیں کہ جس نے اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانا، اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانا، وہ جاہلیت کی موت مرا۔ اور سنیے عزیزوں، اس حدیث سے کوئی انکار بھی نہیں کر سکتا۔ کچھ لوگ پریشان ہوتے ہیں، صاحب محرم آتا ہے، صرف مولا علی کا ذکر، صرف بی بی زہرا کا ذکر، صرف امام حسن کا ذکر، صرف امام حسین کا ذکر، آپ اور کسی کا ذکر نہیں کرتے، آپ اور کسی کا ذکر نہیں کرتے۔ لوگوں کو غلط فہمی ہے، یا پھر یہ کہ زبان سے واقف نہیں ہے، لہذا یہ کہتے ہیں۔ ہم دوسروں کا بھی ذکر کرتے ہیں، مدح صرف آل محمد کی کرتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد۔ دیکھیں میں کچھ عرض کر گیا آپ کی خدمت، لہذا میں اسی مناسبت سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ ایک شخصیت مسلمانوں میں بہت زیادہ مشہور، عبداللہ ابن عمر۔ عبداللہ ابن عمر مسلمان صحابی مانتے ہیں، نہ معلوم کتنی حدیثیں ان کی روایت کی ہوئی بخاری میں موجود، مسلم میں موجود، سنن ابن ماجہ میں موجود، سنن ابن داؤد میں موجود، ترمذی شریف میں موجود، سنن نسائی میں موجود، مشکات میں موجود۔ کسی کی تقریر سنیے آپ، اس میں عبداللہ ابن عمر کے حوالے سے نہ معلوم کیا کیا باتیں بیان کی جاتی۔ اب یہ عبداللہ ابن عمر تھے کون، شخصیت کیا تھی، یہ بھی ہم ہی تو بتائیں گے نا اپنے بچوں کو۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد، یہ ہم ہی بتائیں، کوئی دوسرا تھوڑی بتائے۔ خلیفہ دوم کے بیٹے تھے عبداللہ ابن عمر۔ آپ دیکھیں ویکیپیڈیا اٹھا کے دیکھیں عبداللہ ابن عمر کا، تو ان کی ایک پہچان ہی یہ بیان کی گئی ہے کہ ان کی رائے ہمیشہ مولا علی کے خلاف رہتی۔
ایک صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد. یہاں تو ایک صلوات اور پڑھ دے بر محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی یہ جملہ سب نے لکھا ہے عبداللہ ابن عمر کے لیے کہ ان کی رائے ہمیشہ مولا علی کے خلاف رہتی تھی. اور بھی بہت سی چیزیں ان کے بارے میں لکھی. ایک بات بہت پر لطف ان کے سلسلے میں یہ لکھی ہے کہ جب خلیفہ دوم کا آخر وقت آیا اور لوگوں نے پوچھا کہ آپ کے بعد خلیفہ کون ہوگا، تو انہوں نے کچھ نام لیے. فلاں ہوتا تو اسے بنا دیتا، اب وہ ہوتا تو اسے بنا دیتا. اب یہ موضوع نہیں ہے جو میں عرض کروں. وہ ہوتا تو اسے بنا دیتا، اب وہ ہوتا تو اسے بنا دیتا، اب فلاں ہوتا تو اسے بنا دیتا. تو سنیے گا، کسی نے کہا کہ آپ عبداللہ ابن عمر کی خلافت کا اعلان کیوں نہیں کرتے؟ حالانکہ برا حال تھا، زخمی تھے، زخموں سے نبیذ رس رہی تھی. پوچھنے والے نے پوچھا کہ آپ عبداللہ ابن عمر کو، دیکھیں سنیں میرے بچے بہت غور سے سنیں، ایسے نہیں پڑھتا ہوں، پڑھ کے پڑھ رہا ہوں. کہ آپ عبداللہ ابن عمر کو خلیفہ کیوں نہیں بنا دیتے؟ تو خلیفہ دوم نے کہا کہ کیا میں اس کو خلیفہ بناؤں جس کو اپنی زوجہ کو ٹھیک سے طلاق دینا نہیں آتا؟ سنیے بھائی، ایک صلوات پڑھے بر محمد وآل محمد. دیکھیے سنیے یہ بہت آرگومنٹری چیز ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی. کہ کیا میں اس کو خلیفہ بناؤں جس کو ٹھیک سے اپنی زوجہ کو طلاق دینا نہیں آتا؟ اب کس زوجہ کو طلاق دی اور کس کو نہیں دی اس سے ہمیں مطلب نہیں ہے، لیکن اس جملے کا مطلب سمجھ میں آیا آپ؟ جس کو ٹھیک سے اپنی زوجہ کو طلاق دینا نہیں آتا. آپ غور نہیں کر رہے ہیں. میں کہا بھائی ان کو 2 کا پہاڑا نہیں آتا. ایسے لوگ بہت کم ملیں گے. امتحان لینا ہے تو کس سے لیجئے؟ میں کہا 18 کا پہاڑا سناؤ. آپ غور نہیں کر رہے ہیں. ایک صلوات پڑھے بر محمد وآل محمد. یعنی ہم بھی ان مراحل سے گزرے ہیں تو 2 کا پہاڑا، 3 کا پہاڑا، 5 کا پہاڑا کوئی بھی پڑھ دے گا. میں کہا صاحب اچھا 10 کا پہاڑا سنائیے. کوئی عام آدمی تھوڑی سی بھی عقل رکھتا ہے تو وہ سنانا آپ کو شروع کر دے گا 10 کی ٹیبل. لیکن اگر آپ کسی جگہ ہاں بھائی 16 کا سناؤ، اگر 17 کا پہاڑا سناؤ، جو چند لوگ سامنے آئیں گے. کیوں کہ اس کا مطلب یہ وہ آسان ہے نا، یہ مشکل ہے. تو آسان چیز تو سب کی سمجھ میں آ جاتی ہے. جو کام تھوڑا مشکل ہو وہی تو ہوتا ہے نا. انہوں نے کہا جن کو ٹھیک سے 18 کا پہاڑا نہیں آتا. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو بنا دوں جسے ٹھیک سے اپنی زوجہ کو طلاق دینا نہیں آتا. پیغام ہے اس مجلس کے حوالے سے، اگر اس زمانے میں یہ طلاق رائج تھی کہ 3 مرتبہ طلاق 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 کہہ دو طلاق ہو جائے گی، تو یہ کون سا ایسا طریقہ تھا جو نہ آئے؟ بھائی صلوات پڑھے بر محمد وآل محمد. ایک بابا سے بولیں صلوات پڑھے بر محمد وآل محمد. کون کہتا طریقہ؟ یہ کوئی مشکل کام ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس میں کچھ کمپلیکیشنز آئے نا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس میں کچھ پیچیدگیاں ہیں. طلاق اتنی آسان چیز نہیں ہے، اس میں کچھ پیچیدگیاں ہیں. تبھی تو یہ کہا کہ اس کو ٹھیک سے وہ نہیں آتا. تو بہرحال اس وقت یہ موضوع نہیں ہے. یہ تو میں نے تھوڑا سا راوی کا تعارف کرایا، اس لیے کہ بیان کا اسلوب ہی یہ ہونا چاہیے کہ اگر راوی کا ذکر ہو اور کوئی واقعہ بیان کیا جائے تو تھوڑا سا تعارف بیان کر دیا جائے کہ یہ حضرت جو ہیں ان کی شان کیا ہے. لہذا میں نے آپ کی خدمت کو بیان کر دیا. سنیے مجمع بہت توجہ کے ساتھ. دیکھیں قبلہ کربلا میں جن لوگوں نے امام حسین کے ساتھ نہیں دیا اور مدینے میں بیٹھے رہے، آقا حسین کے ساتھ نہیں گئے، ایسا نہیں ہوا کہ وہ بعد میں بہت آرام سے رہیں، سکون سے رہیں. یزید کے لشکر نے مدینہ کو بھی لوٹا اور اس کے بعد مکے پر بھی حملہ کیا.
عبداللہ ابن زبیر نے خروج کیا، اور جب عبداللہ ابن زبیر نے خروج کیا اور لشکر آیا بہت توجہ کے ساتھ، بہرحال ایک وقت ایسا آیا کہ جب حجاج بن یوسف سے اس کا ٹکراؤ ہوا، اور حجاج بن یوسف نے عبداللہ ابن زبیر کو قتل کیا، اور قتل کرنے کے بعد چوراہے پر لاش لٹکا دی۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ عبد الملک ابن مروان کا زمانہ تھا، حجاج بن یوسف نام آپ نے 1000 بار سنا ہوگا، بہت ہی ظالم ترین شخص، بہت سفاک۔ یہ حجاج بن یوسف مکے کا گورنر تھا۔ جب چوراہے پر لٹکی ہوئی لاش عبداللہ ابن عمر نے دیکھی تو نصف شب گزرنے کے بعد، یہ مکے میں تھے، دارالامارہ پہ پہنچے اور کہا میں حجاج بن یوسف سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ ملاقات کی اجازت ملی، پہنچے، اس نے کہا اتنی رات گئے آپ کیسے آ گئے؟ تو انہوں نے کہا اتنی رات گئے ہم اس لیے آئے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اسی وقت آپ کے ہاتھ پر عبد الملک ابن مروان کی بیعت کر لیں۔ وہ بھی سمجھ گیا کہ یہ کیوں آئے ہیں، لہذا حجاج بن یوسف نے کہا کہ اس وقت میں کچھ حساب و کتاب کر رہا ہوں۔ لیکن سنیے عجیب واقعہ ہے، قسم خدا کی سمجھدار مجمع میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے۔ اس نے کہا اس وقت میرے ہاتھ مصروف ہیں، میں ہاتھ آگے نہیں بڑھا سکتا۔ اب دیکھیں جو جملے ہیں وہ میں عرض کرنے کے لیے مجبور ہوں، میں ہاتھ آگے نہیں بڑھا سکتا، تم میرے جسم کے کسی حصے پر ہاتھ رکھ کے بیعت کر لو۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ اس جملے پر اتنا خاموش رہیں گے۔ ایک صلوات پڑھیں کہ تم میرے جسم کے کسی حصے پر ہاتھ رکھ کے بیعت کر لو۔ تو انہوں نے کہا ارے یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ تو اس نے اپنا پیر آگے بڑھایا، کہا ہاتھ تو مصروف ہے، میرے پیر پر بیعت کر لو۔ تو انہوں نے کہا کہ میں تو بیعت کرنے کے لیے آیا ہوں اور تم ہاتھ بھی آگے نہیں بڑھا رہے ہو۔ تو اس نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ یہ اتنی رات کو تمہیں بیعت کا خیال کیسے آیا؟ سنی نہیں رہا یہ مجمع، خدا کے لیے بھائی بیدار ہو۔ یہ اتنی رات کو دیکھیں جب فرعون کے حالات پڑھیں گے تب موسیٰ سمجھ میں آئیں گے۔ سنا ہی نہیں آپ نے، میں نے کیا عرض کیا بھائی؟ تو سنیے جو میں عرض کر رہا، اتنی رات کو تم میری بیعت کرنے کے لیے کیوں آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ کی حدیث ہے کہ من ماتا ولم یعرف امام زمانے ہی ماتا میتتن جاہلیہ، کہ جس نے اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانا وہ جاہلیت کی موت مرا۔ تو میں اس لیے اتنی رات میں آیا ہوں، میں آیا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ صبح ہو جائے اور میں بیعت نہ کروں اور اس عالم میں میں مر جاؤں تو جاہلیت کی موت مروں۔ بھئی خدا کے لیے بیدار ہوئیے۔ تمام امت مسلمہ کی خدمت میں عرض ہے، امامت ایسے نازک مسئلے کو کہتے ہیں کہ یہ چاہتے ہیں رات نہ گزرنے پائے، میں جس کو امام سمجھتا ہوں اس کی بیعت کر لوں۔ کہا اس لیے میں آیا ہوں۔ تو حجاج بن یوسف مسکرایا اور مسکرا کے کہا کہ تم جھوٹ کہتے ہو، تم اس حدیث کی وجہ سے نہیں آئے ہو۔ بات یہ ہے کہ تم نے عبداللہ ابن زبیر کا لاشا دیکھا ہے چوراہے پر لٹکائے ہوئے، لہذا تم اپنی جان بچانے کے لیے، اللہ اکبر، تم اپنی جان بچانے کے لیے، نہیں دوسرا جملہ بڑے قیامت کا ہے، دیکھو کون خاموش رہتا ہے کہ تم اپنی جان بچانے کے لیے بیعت کرنے کے لیے آئے ہو۔ اب جان اگر بچانا ہے تو جی چاہے تو پیر پر بیعت کرو۔ سنیے قبلہ، انہوں نے پیر پر بیعت کی، اس کے بعد اس نے کہا کہ ایک بات بتاؤ کہ یہ حدیث تمہیں اس وقت کیوں نہ یاد آئی جب علی کی بیعت ہو رہی تھی؟
دیکھیں قبلہ تاریخ شاہد ہے، آقا حسین نے خانہ کعبہ کو چھوڑ دیا، حج کو عمرے سے بدل دیا. کیوں؟ کہ خانہ کعبہ میں حاجیوں کے بھیس میں قاتل نظر آئے، چھوڑ کے چلے گئے. عبداللہ ابن زبیر وہی مارا گیا، وہی مارا گیا. اب سنیے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 97 آیت نمبر 97 سورہ آل عمران. ہمارے اور آپ کے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام، سامنے امام اعظم ابو حنیفہ، چھٹے امام کے سامنے امام نے کہا ایک بات بتاؤ. کہا کیا بات بتائیں؟ کہا یہ بتاؤ کہ یہ سورہ آل عمران میں جو ارشاد ہو رہا ہے، چوتھے پارے میں جا کے دیکھے گا آیت نمبر 97. کہا یہ بتاؤ یہ چوتھے پارے میں جو ارشاد ہو رہا ہے کہ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو اس میں داخل ہو گیا، جو اس میں داخل ہو گیا، دیکھیں سو کے نہ سنیے، جاگ کے سنیے، جو اس میں داخل ہو گیا اس نے امان پائی. اس سے مراد کیا ہے؟ اللہ اکبر. جو اس میں داخل ہو گیا اس نے امان پائی، اس سے مراد کیا ہے؟ تو ابو حنیفہ نے کہا کہ اس سے مراد خانہ کعبہ ہے. امام نے فرمایا کہ اگر اس سے مراد خانہ کعبہ ہے تو خانہ کعبہ میں گھس جانے کے بعد عبداللہ ابن زبیر قتل کیوں ہوا؟ سمجھدار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں بھائی، آپ نہ سمجھیں گے تو کون سمجھے گا؟ کہ اگر اس سے مراد، دیکھیں آپ کے امام کی بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، کہ اگر اس سے مراد خانہ کعبہ ہے تو عبداللہ ابن زبیر نے تو وہیں جا کے پناہ لی تھی، تو پھر وہ خانہ کعبہ میں قتل کیوں ہوا؟ سر جھک گیا، خاموش ہو گئے. کہ ہم تو یہی سمجھتے تھے. کب جو ہم بتا رہے ہیں وہ سمجھ میں آیا؟ کہ ہاں سمجھ میں آیا، ہاں سمجھ میں آیا. اس سے مراد خانہ کعبہ اس لیے نہیں ہو سکتا کہ اگر اس سے مراد کعبہ ہے تو عبداللہ ابن زبیر کعبے میں گیا، قتل کیوں ہو گیا؟ پھر ہاتھ جوڑے کہ آپ ہی بتائیں اس سے مراد کیا ہے؟ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، کہ جو اس میں داخل ہو گیا اس نے امان پائی. امام نے فرمایا کہ اس سے مراد ہمارے قائم کی بیعت ہے. صلوات محمد وآل محمد، ہمارے قائم. اس لیے کہ جب وہ تشریف لائیں اور خانہ کعبہ کے قریب آگے کھڑے ہوں گے تو بیعت کرنے والوں کو فلائٹ نہیں بک کرنا پڑے گی، گاڑی سے نہیں جانا ہوگا. بلکہ چاہنے والے گھر سے قدم باہر نکالیں گے اور امام کے سامنے ہوں. اس وقت جو امام کی بیعت کرے گا وہی امان میں ہوگا، اس کے علاوہ کوئی اور امان میں نہیں ہوگا. عزیزوں، بس یہی ہمارا عقیدہ، یہی ہمارا نظریہ ہے کہ ہمارے دین کا، ہمارے ایمان کا، ہمارے عقیدے کا، ہماری کتاب کا، ہمارے قرآن کا وارث زندہ ہے. اسی لیے ہر قوم کی طرف سے آواز آتی ہے دین خطرے میں ہے، ایمان خطرے میں ہے، شریعت خطرے میں ہے، قرآن خطرے میں ہے. لیکن کبھی ہمارا کوئی بچہ بھی نہیں کہتا ہمارا دین خطرے میں ہے، ہماری شریعت خطرے میں ہے، ہمارا قرآن خطرے میں ہے. اس لیے کہ ہمیں معلوم ہے کہ جس دن یہ چیزیں خطرے میں آ جائیں گی وارث قرآن سامنے آ جائے گا. ایک صلوات پڑھے بار محمد وآل محمد. بس آج تمہیدی مجلس تھی اور بہت دیر ہم مجلس پڑھنے کے عادی بھی نہیں ہیں. بس بات تمام. یہ ہیں ہمارے امام. تو جب امام آئیں گے تو بیعت کون کرے گا؟ ظاہر سی بات ہے کہ بیعت کرنے والے وہی ہوں گے جو ولایت امیر المومنین پر قائم و دائم، جو علی ولی اللہ کہنے والے ہوں گے.
دیکھیں کوئی پریشان نہ ہو کہ ولایت علی کا امام سے کیا تعلق ہے. انشاءاللہ کل یا اس کے بعد کسی مجلس میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اور بزرگ علماء کے حوالے سے عرض کروں گا کہ کیا کنیکشن ہے اور کیا ربط ہے. عزیزوں، امام حسین نے یزید کی بیعت نہیں کی، بے شک بیعت نہیں کی. لوگ کہتے ہیں یزید فاسق تھا اس لیے بیعت نہیں کی، فاجر تھا اس لیے بیعت نہیں کی، گمراہ تھا اس لیے بیعت نہیں کی. نہیں، بات یہ ہے کہ حسین امام تھے، اور جو امام ہو وہ اس لیے آتا ہے کہ اس کی بیعت کی جائے، اس لیے نہیں آتا کہ وہ کسی کی بیعت. عزیزوں، آقا حسین اپنے نانا کے روضے پر ہیں. ولید کے دربار سے قاصد آتا ہے، آپ کو بلایا گیا. امام بیت الشرف پہ تشریف لائے. بنی ہاشم کے اور افراد اس دن امام حسین کے گھر پہ موجود تھے. آ کے سب سے پہلے آقا حسین نے شریکت الحسین ثانی زہرا عالمہ غیر معلمہ ام المصائب بی بی زینب کو بتایا کہ مجھے دربار ولید میں بلایا گیا ہے. بی بی زینب نے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں اور محمد کو بلایا. اے بچوں دیکھو تمہارے ماموں دربار میں جا رہے ہیں، تم ماموں کے ساتھ ساتھ جاؤ. دیکھو اگر کسی کی غلط نگاہ میرے بھیا کی طرف اٹھے تو پھر اس کی آنکھیں اس کے چہرے پر باقی نہیں رہنا چاہیے. گھرانے کی بھی کچھ تہذیب تھی. جناب لبابہ آقا عباس کی زوجہ یہ منظر دیکھ رہی تھی. خطیب آل محمد علامہ اظہر حسن زیدی عجب منظر کشی فرماتے تھے. وہ فرماتے تھے کہ زوجہ عباس نے یہ منظر دیکھا، تھوڑا دور کھڑی تھی، یہ نہ سنا کہ آقا حسین نے بی بی زینب سے کیا کہا، اور یہ بھی نہ سن سکی کہ زینب نے اپنے بچوں سے کیا کہا. لیکن دیکھ کے یہ سمجھ گئیں کہ کچھ نہ کچھ مسئلہ ضرور ہے. دوڑتی ہوئی اپنے حجرے میں پہنچی، جا کے دیکھا کہ آقا عباس اپنے بستر پہ ہیں اور ان کے چھوٹے صاحبزادے ان کے سینے پر کھیل رہے. گھبرائی ہوئی زوجہ حجرے میں آئیں. عباس نے زوجہ کو دیکھا. قیامت کا جملہ ہے قسم خدا کی عزیزوں، جب یاد کیجئے گا جب روئیے گا. عباس نے زوجہ کی طرف دیکھا کہ سب خیر تو ہے، کیا ہوا؟ زوجہ نے کہا میرے والی مجھے یہ تو نہیں معلوم کہ کیا ہوا، لیکن میں اتنا جانتی ہوں کہ خیر نہیں ہے. کہ کیوں؟ اب جملہ سنیں گے آپ کا. کیوں؟ کہا اس لیے کہ حسین کہیں جا رہے ہیں اور زینب رو رہی ہے.
جزاکم اللہ خیر الجزا. خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم امام حسین. عزت خانے کی مجالس میں آپ رونے کے لیے آتے ہیں, گریہ کرنے کے لیے آتے ہیں, آقا عباس کی خدمت میں پرسہ پیش کرنے کے لیے آتے ہیں. اپنے بیٹے کو اپنے سینے سے اتارا, عباس کھڑے ہوئے دوڑتے ہوئے آئے. آقا کہاں کا ارادہ؟ بھئی عباس ہمیں بلایا گیا. دھیرے دھیرے تمام بنی ہاشم جمع ہو گئے. جمع ہو, آقا حسین آپ تنہا نہیں جائیں گے, ہم بھی ساتھ چلیں گے. میرے شہروں تم ضرور میرے ساتھ چلو گے. میں کہوں گا اے جوانان بنی ہاشم, ابھی تو حسین خالی دربار میں جا رہے ہیں, دربار میں جا رہے ہیں. آپ کو گوارا نہیں حسین تنہا نہ جائیں. ارے ذرا کربلا میں آئیے. حسین آواز دے رہے ہیں حل من ناصر ینصرنا. سنیے عزیزوں, آقا حسین چلے, بنی ہاشم کے شیر حسین کے ساتھ ساتھ. قصر کے دروازے پہ پہنچے, کہا آپ لوگ یہیں ٹھہریں. اس کے بعد فرمایا میرے شیروں, جب میری بلند آواز سننا تب دربار میں داخل ہونا. مجھے بلایا ہے, میں تنہا جاؤں. اندر گئے, گفتگو ہوئی. یہاں تک کہ خدا لعنت کرے مروان ملعون نے گستاخانہ کلمات اپنی زبان پر جاری کیے. حسین کھڑے ہوئے, تیری کیا مجال کہ اس وقت تو میرا سر قلم کر دے. آواز حسین کی بلند ہوئی. بنی ہاشم کے جوان دربار میں داخل ہوئے. سب سے آگے آگے عباس و علی اکبر, ہاتھ تلوار کے قبضے کے اوپر, ایک ہاتھ بھائی کی پشت پر رکھا, ایک ہاتھ جوان لال کی پشت پر رکھا. چلو میرے شہروں واپس چلو, ہم کسی معاملے میں پہل نہیں کرتے. دربار سے حسین باہر آئے. حسین دربار سے باہر آئے. ہاں عزیزوں, شب عاشور ہمارے شہر میں علم اٹھتا ہے. علم جا رہا ہے. خیمہ لگانے والے لوگ ہاتھوں میں تلواریں لیے ہوئے علم کے ارد گرد چل رہے ہیں. کبھی آپ نے یہ منظر دیکھا ہے عزیزوں؟ یہاں حسین بیچ میں, چاروں طرف بنی ہاشم کے جوان, ہاتھوں میں تلواریں, حسین کو تلواروں کے سائے میں لے کے آ رہے ہیں. ایک مرتبہ حسین کے کانوں میں کسی کی سسکیوں کی آواز آئی. ارے یہ کون رو رہا ہے, یہ کون آنسو آ رہا ہے؟ آواز آئی, آقا یہ آپ کا غلام. اے میرے بھیا کیوں روتے ہو؟ آقا رو اس بات پر آؤں کہ اگر شہزادی زینب نے پوچھ لیا عباس دربار میں کسی کی زبان پر میرے بھیا کے سر کا نام آیا, سے لگایا میرے شیر تم سے یہی امید ہے. حسین آ گئے. عزیزوں, اب حسین نے سفر کی تیاری شروع کی. سفر کی تیاری آقا حسین نے شروع کی. بس مجلس تمام ہو رہی ہے, یہاں تک کہ 28ویں رجب آئی. امام حسین جانے کی تیاری کر رہے ہیں. سب سے رخصت ہوئے, نانی کے پاس آئے, بی بی ام سلمہ کے پاس. ہم جا رہے ہیں. اے بیٹا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا نانی ہم عراق جا رہے ہیں. اے بیٹا عراق جا رہے ہو؟ اے بیٹا عراق کے لوگ اچھے نہیں ہیں, کوفے کے لوگ مناسب نہیں ہیں. اے بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ نانی ہمیں وہیں جانا ہے, اس لیے کہ ہماری شہادت کربلا میں ہونا ہے. اے نانی ہمارا جانا ضروری ہے نانا کے دین کو بچانے کے لیے.
ام سلمہ نے آنسوؤں سے بھیگا ہوا چہرہ اٹھایا، میرے لال تم جا رہے ہو شہادت پیش کرنے کے لیے، تو پھر ان بیویوں کو ساتھ لے کے کیوں جا رہا ہے؟ یہ زینب کیوں جا رہی ہے؟ یہ ام کلثوم کیوں جا رہی ہے؟ قیامت کا جواب ہے آقا حسین کا، جب یاد کیجئے گا تب مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، آنکھوں میں آنسو ضرور آئیں گے۔ آقا حسین کہتے ہیں نانی انہیں ساتھ لے جانا اس لیے ضروری ہے کہ لوگ بھیا حسن کی شہادت کی طرح ہماری شہادت پر پردہ نہ ڈال دے۔ یہ میری بہنیں کائنات کو بتائیں گی کہ کربلا کے میدان میں کسے قتل کیا گیا، اور کربلا کے میدان میں جو قتل ہوا اس کا قاتل کون ہے، اور کس لیے حسین کو قتل کیا گیا۔ بی بی ام سلمہ روتی ہوئی کھڑی ہو گئی، میرے لال حسین تمہارے نانا نے بھی یہ واقعہ مجھ سے بیان کیا تھا، اور صرف واقعہ نہیں بیان کیا تھا بلکہ باجات ایک مشت خاک اٹھا کر مجھے دی تھی اور کہا تھا کہ اسے شیشے میں رکھ لو، جب یہ خاک خون ہو جائے تو سمجھ لینا کہ میرا حسین مارا گیا۔ اے بیٹا میں تمہارے ساتھ تو نہیں جا سکتی لیکن میں ہر وقت تمہارے ساتھ رہوں گی۔ امام حسین نے کہا نانی آپ ہمارا مقتل دیکھنا چاہتے ہیں؟ کہا ہاں ہم آپ کا مقتل دیکھنا چاہتے ہیں۔ بس عزیزو آقا حسین نے اشارہ کیا، زمینیں پست ہوئیں، کربلا کی سرزمین سامنے آئی۔ یہ تو آپ سنتے ہیں لیکن خالی کربلا کی سرزمین سامنے نہیں آئی۔ مولوی ظفر حسین صاحب امروہوی، ظفر حسین صاحب امروہوی نے اپنی کتاب میں مکمل منظر پیش کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ خالی کربلا کی سرزمین سامنے نہیں آئی بلکہ روز عاشورہ کا منظر سامنے آ گیا۔ اب عزیزو ام سلمہ دیکھ رہی ہے، بس دو چار جملے سنیے مجلس تمام کر رہا ہوں۔ ایک مرتبہ ام سلمہ کہتی ہے بیٹا یہ کون بچہ ہے جس کا لاشا پامال ہو رہا ہے؟ اے بیٹا یہ کون بچہ ہے جس کے لاشے پہ گھوڑے دوڑ رہے ہیں؟ اے بیٹا یہ کون ہے جس کے لاشے کے ٹکڑے اٹھانے کے لیے تم جا رہے ہو؟ کہا نانی یہ ہمارا بھتیجا قاسم ہے، کربلا کے میدان میں قاسم کا لاشا گھوڑوں کی ٹانپوں سے پامال ہو جائے گا۔ اور سلمہ روتی رہی، گریہ کرتی رہی۔ ایک مرتبہ پھر کہتی ہیں بیٹا حسین میں کچھ دیکھ رہی ہوں زیادہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ اے بیٹا حسین یہ کون ہے جس کے دونوں بازو قلم ہو گئے ہیں، اپنے دانتوں سے مشکیزہ دبائے ہوئے ہیں، سر پر گول پڑ رہا ہے؟ اے نانی یہ آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہے میرا عباس۔ روتی رہی ام سلمہ۔ اے بیٹا حسین یہ کون ہے جس کے سینے سے تم برچھی نکال رہے ہو؟ اے نانی یہ شبیہ پیغمبر علی اکبر ہیں کربلا کے میدان میں، ان کے سینے سے ہم برچھی نکالیں گے۔ اب قیامت کا منظر تھا۔ ایک مرتبہ ام سلمہ نے غور سے دیکھا، اے بیٹا میں ایک منظر اور دیکھ رہی ہوں، ایک بلندی ہے اس پہ کوئی شخص کھڑا ہوا ہے، ہاتھوں پر چھوٹا سا بچہ ہے، بچے کے لیے پانی مانگ رہا ہے، بچہ پیاسا ہے لیکن بچے کو تیر مارا جا رہا ہے۔ اے نانی یہ میرا علی اصغر ہے، یہ روز عاشور 6 مہینے کا ہوگا، میں بچے کے لیے پانی مانگوں گا، میرے بچے کو تیرے سے شعبہ کا نشانہ بنایا جائے۔ جزاک اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم امام حسین علیہ السلام کے۔ بس مجلس تمام ہو رہی ہے، اس کے بعد جناب ام سلمہ سے کہا نانی ذرا اور غور سے دیکھیے۔ ایک مرتبہ ام سلمہ کہتی ہیں بیٹا ایک نشیب ہے، کوئی سجدہ خالق پر سر رکھے ہوئے ہے، ایک ملعون اس کی پیٹھ پر گھٹنا رکھے ہوئے خنجر چلا رہا ہے۔ ارے بیٹا یہ کون مظلوم ہے جس کی مدد کرنے والا کوئی نہیں، جس کے پاس آنے والا کوئی نہیں؟ کہا نانی ذرا غور سے دیکھیے یہ آپ کا حسین ہے، کربلا کے میدان میں وقت عصر سجدے میں میرا سر ہوگا، شمر کا خنجر چل رہا ہوگا،
زمین کربلا لرز رہی ہوگی، آسمان خون کے آنسو رو رہا ہوگا۔ اے نانی، اسی وقت کربلا کی خاک خون ہوگی، ارے میری بہن تڑپ رہی ہوگی،